انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے ڈونٹ جج اے بک بائی کور، یعنی کسی بھی کتاب کو اس کے کور سے جج نہ کرو کہ وہ کیسی ہوگی۔ کچھ ایسا ہی ایک واقعہ سعودی عرب میں پیش آیا۔ ایک سعودی عرب کی لڑکی جو نئی کھیلوں میں آئی، 22 سال محض عمر، اور اس کی تصاویر اور ویڈیوز ہر طرف سعودی سوشل میڈیا کے بڑے بڑے اکاؤنٹس پہ جب میں نے دیکھی تو میں نے کہا یار یہ کون ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی جو پہلی ایک شکل دیکھی، جس طرح سے وہ پروگرام میں بیٹھی ہے، تو کوئی اتنا پازیٹیو وہ نہیں آیا کہ میں نے سوچا کوئی فلمی اداکار ہوگی، کوئی بچی ہوگی، کوئی اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ لیکن جب میں نے اس کے ریلیٹڈ خبر دیکھی اور اپنے رب کے متعلق اس کی باتیں سنی تو میں بڑا حیران ہوا، اور وہ مجھے بات یاد آ گئی کبھی بھی ججمنٹل نہ بنو، اور خاص طور پہ کتاب کے کور کو دیکھ کے نہیں۔ تو یہ لڑکی، اس کی عمر اور اس کا لائف سٹائل دیکھ کے اور اس کی باتیں سن کے ذرا آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے خوبصورت انسان دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ یہ حتان السیف سعودی عرب کی مارشل آرٹ پلیئر اور کئی مقابلے جیت چکی ہے، وہاں پہ ایک سپر سٹار ہے کھلاڑیوں کے اندر۔ اس نے ایک پروگرام کے اندر ذرا ایک گفتگو کا اس کا ٹکڑا سنیے، کیا خوبصورت، کیا زبردست ایمان اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے۔ اس کی ذرا بات سنیے، ترجمہ سنیے گا، ضرور آپ کو بہت اس میں مزہ آنے والا ہے۔ لما الواحد يفقد أبويه شلون يتعامل مع الحياة؟ شلون يتغلب على المصاعب؟ فقد الأبوين الله يرحمهم برحمته ويسكنهم فسيح جنات. آمين يا رب. صحيح، ربي أخذ منك بس ربي يعوض. ربي ما خلقنا عشان يرمينا في الدنيا، ربي خلقنا عندنا أهداف، عندنا شخصيات، عندنا أشياء ننجزها. ما في أي تقارب في الموضوع. يعني ليه وش جاب هذا للفنون القتالية؟ صدفة ونجحتي تخرجتي؟ نجحت وتخرجت الحمد لله۔ الاخباریہ چینل کے پروگرام میں اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے والدین وہ آپ کی کم عمری میں ہی چل بسے، تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اب اس پہ بجائے اس کے کہ یہ افسوس کا یا جذبات کا اظہار کرتی، حتان السیف محض 22 سال عمر ہے جس کی، حتان ان کو بڑے سکون اور تحمل کے ساتھ یہ جواب دیتی ہے اور کہتی ہے ربی یأخذ منک ویعودک، اللہ رب العزت اگر کچھ لیتا ہے تو اس کا نعم البدل بھی انسان کو دے دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتی ہے ربی ما ینسا عبدہ، میرا رب اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ اس کے بعد آخر پہ ایک اور بڑی زبردست لائن اس نے بولی ربی ما خلقنا عشان یرمینا بالدنیا، اور یہ بڑی خوبصورت لائن جو بڑے بڑے ٹویٹر اکاؤنٹس کی ہیڈ لائن کے طور پہ لکھی جا رہی ہے پوسٹوں کے اوپر۔ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے، میرے رب نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہمیں بس پیدا کر کے دنیا میں پھینک دینا تھا، بلکہ میرے رب نے عظیم مقصد دے کے، کوئی صلاحیت دے کے، کوئی خاص ہنر، کوئی چیز دے کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو حتان نے جب یہ باتیں کی تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک بچی، والدین اس کے ہیں نہیں، بیچارے وفات پا گئے، اور اس کا رب پہ یقین دیکھیں، وہ کہتی ہے میرے رب نے کوئی ظلم نہیں کیا مجھ پہ، میرے رب نے تو کبھی مجھے تنہا چھوڑا ہی نہیں، میرے رب نے تو مجھے پیدا کر کے پھینک نہیں دیا بلکہ مجھے مقصد دیا ہے، اور میرا رب اگر مجھ سے کچھ چھین لیتا ہے تو مجھے وہ عطا بھی کرتا ہے، اس کا الٹرنیٹ کوئی فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ لڑکی جس کے بال کھلے ہیں، جو بڑی میک اپ کر کے بیٹھی ہے ٹی وی کے اوپر، مجھے شرم آئی، مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ میں اس کے متعلق جیسا اب سوچ رہا ہوں اس کی گفتگو سننے کے بعد، میں ایسا پہلے نہیں سوچ رہا تھا۔ پہلے میں اسے صرف ایک معمولی سا کردار کے طور پہ دیکھ رہا تھا، اور جس سوسائٹی میں، جس ذہن کے ساتھ ہم جاتے ہیں کہ ہمیں تو داڑھی والا اور پورے برقعے والا وہ کردار لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے، اور وہاں سے اکثر دھوکہ بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ بھی ٹھیک ہے، داڑھی میں، حجاب میں، وہ بھی بڑے اچھے کردار ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں ویسے نہیں ملتے لوگ جیسے ہم ان کے متعلق سوچتے ہیں۔ وہ کبھی داڑھی والا ہو سکتا ہے، کبھی کلین شیو ہو سکتا ہے، کبھی کوئی ٹائی کوٹ والا ہو سکتا ہے، کبھی جبہ دستار والا ہو سکتا ہے، یعنی اس کا اصل جو ہے اس کی اپیرنس سے بڑا مختلف ہوتا ہے۔ تو حتان السیف کے متعلق کوئی ایک جملہ ضرور لکھیے گا، اور یہ جو بات کہ کبھی بھی کتاب کو اس کے محض ورک سے یا اس کے کور سے جج نہیں کرو، اس کیس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے تاکہ ہم آپ سے بھی سیکھیں۔